بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے کچھ ضروری امور ہیں، کچھ ضروری شرائط ہیں، کچھ ضروری حدود اور آداب ہیں کہ قرآن مجید کے نزول سے قبل عرب معاشرے کی تاریخ کو جاننا اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت طیبہ، آپ کے ظہور قدسی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس وقت کی جو انسانی سوسائٹی تھی، انسانی معاشرہ تھا، ان کے حالات کیا تھے، ان کے افکار کیا تھے، ان کے نظریات کیا تھے اور ان کا طرز رہن سہن کیا تھا، ان کا بیہیویئر اور ان کا رویہ کیا تھا۔ اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ کو عرب کلچر کا، عرب کے معاشرے اور سوسائٹی کے بود و باش اور ان کے طرز رہن سہن اور ان کے افکار اور نظریات سے جب تک واقفیت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس وقت نبی علیہ السلام کی تشریف آوری، نزول قرآن سے پہلے انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی کے متعلق واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس وقت انسانی سماج، انسانی معاشرہ، انسانی سوسائٹی انتہائی زنگ آلود، نفرت انگیز صورتحال سے دوچار تھا۔ اس وقت کا معاشرہ قرآن نے اسے ایک حسین استعارے میں، اور یہ قرآن کا حسن بیان ہے، یہ حسن اعجاز ہے کہ قرآن جو ہے رمز و ایما میں، اشارے میں دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس وقت تاریخ عالم، مختلف جو مملکتیں تھیں، مختلف جو سلطنتیں تھیں، عرب کا جو قرب و جوار کی جو سلطنتیں تھیں، اس وقت ان کے حالات کیا تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اے لوگو اپنے کرتوتوں کو دیکھو کہ اس وقت انسانی سوسائٹی اپنے کرتوتوں کے باعث اس کا حالات اور اس کا رخ کیا تھا۔ قرآن اسے بیان کرتا ہے کہ لوگ جو تھے وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، خشکی اور تری کے باعث ان کے اندر فساد پیدا ہو چکا تھا۔ بت پرستی عام تھی، غلامی عام تھی، مکروہ رسم و رواج عام تھے، قانون شکنی عام تھی، بیٹیوں کو زندہ درگور اپنی نام نہاد غیرت کے بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ لوٹ مار، دھوکہ، رازنی، ڈکیتی، قتل و غارت اور طبقاتی کشمکش، اونچ اور نیچ، چھوٹی اور بڑی تقسیم، قوموں کی ذات پات کی تقسیم، نسل پرستی، آبا پرستی، خواہشات پرستی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت اس عہد کی جو غالب تہذیبیں تھیں، ان کے یہ جلی قرآن عنوانات بیان کرتا ہے، جس کو قرآن نے خشکی اور تری میں فساد سے تعبیر کیا ہے کہ یہ ان کی اس وقت نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے تہذیب مصر جو تھی، جو 3500 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے 3000 سال قبل جو تھی، وہ معرض وجود میں آئی تھی۔ مصر کی جو مملکت تھی، جو مصر کی جو تہذیب تھی، اس وقت نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت، قرآن مجید کے نزول کے وقت، وہ تہذیب اندر سے اس کی بنیاد منہدم ہو چکی تھی، کھوکھلی ہو چکی تھی، اور وہ اپنی اصل کو بھول چکی تھی۔ تہذیب مصر جو تھی وہ زوال زدہ ہو چکی تھی، اور تہذیب مصر کے ملبے کے نیچے وہ ڈھیر ہو چکی تھی۔ انسانیت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ احرام مصر جو مصر کو دنیا بھر میں ممتاز کرتا ہے، احرام مصر 1,00,000 مزدوروں کی 20 سال محنت کے نتیجے کے اندر وہ احرام مصر بنا تھا، وہ قلعہ بنا تھا۔ لہذا اب اس کا کوئی مقصد کوئی نہیں تھا، اس کا کوئی مصرف کوئی نہیں تھا۔ اس کا مقصد صرف شاہی، یعنی بادشاہوں کی خوشامد، کاسا لیسی، چاپلوسی اور بادشاہوں کے جاہ و جلال اور ان کے شان و شکوہ کے اظہار کے علاوہ احرام مصر کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ لہذا احرام مصر کی تعمیر میں 1,00,000 انسانوں نے صرف پیاز لہسن کھا کر انہوں نے اس بگار کے اندر
وہ جتے رہے اور شاہی ظلم کی چکی میں پستے رہے اور حاکمانہ ذوق کی تسکین کرتے رہے۔ یہ تاریخ کا جاننا، قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو، فلسفے کو، حکمت کو، لوجک کو جاننے کے لیے اس وقت کی جو غالب تہذیبیں ہیں ان کے خد و حال، ان کے نقوش، ان کے احوال کا جاننا ضروری ہوگا۔ یہ تو مصر کی تہذیب کا حال تھا، اس کے ساتھ ایران، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے ایران ایک آتش پرست ملک تھا۔ وہاں بادشاہ کی پرستش کی جاتی تھی، پوجا کی جاتی تھی، اسے الہ سمجھا، اسے اللہ کا اوتار اور روپ اور حلول اور اتحاد کا عقیدہ رکھا جاتا تھا کہ بادشاہ اللہ کا روپ ہے۔ یعنی یہ اس وقت کی جو ایران کی تہذیب تھی، یہ اس کے خد و خال تھے۔ دارا ایران کا بڑا مشہور حوالہ ہے۔ ارد، شیر اور نوشیرواں ایرانی بادشاہوں کے اندر یہ بڑے نامور اور معتبر بادشاہ گزرے ہیں ایران کی تہذیب کے اندر، ایران کی سلطنت کے اندر۔ صدیوں تک ایران کا آتش کدہ روشن رہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی کے نتیجے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کے نتیجے میں حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے اندر ایران فتح ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر جو کدال مارا تھا اس میں سے آگ نکلی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کدال مارا، آگ نکلی، پھر کدال مارا، پھر آگ نکلی۔ لہذا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ ایران کی صورتحال، اور ایران فتح ہوا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کی نتیجے کے اندر یہ ایران کیسر و کسرا کی بادشاہیں زیر نگیں اسلام ہوئی۔ یہاں ایک بات جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات سمجھنی ضروری ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ایرانی اور نسل لوگ جو تھے حضرت امیر عمر کے مخالف کیوں ہوئے؟ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہود کو اناد کیوں تھا؟ یہود جس طرح دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تھا، اسی طرح یہود جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت کے بھی دشمن تھے۔ یہ صحابہ اور اہل بیت کی جتنی لڑائیاں ہیں ان کو بالوں پر لگانے والے وہ یہودی نصرات لوگ ہیں، اور یہ یہود سارے کے سارے یہ خیبر کے قلعے کے سے نکلتے ہوئے یہ ایران کے اندر آئے، اور ایران حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے اندر فتح ہوا۔ تو لہذا یہاں بہت ٹھنڈے لب و لہجہ کے ساتھ شیعہ سنی کی تقسیم سے بالا تر ہو کر میں آپ کو تاریخی حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور شکوک اور شبہات کے کانٹوں سے اپنی نسل کو نکالنا چاہتا ہوں کہ ایران کے اندر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کی دشمنی کا بیج کیوں بویا گیا۔ لہذا سن لیں کہ ایران کے آتش کدے کو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توحید پرستی نے بشارت نبوی کی روشن میں آ کر بجھایا تھا۔ یہ جو ایران کا آتش کدہ تھا اس کو بجھانے والے کون تھے؟ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد کے اندر فتح ہوا، اور وہاں متا رائج تھا، اور عورت لوگوں کی عمومی ملکیت سمجھی جاتی تھی، حرام کاری ہوتی تھی۔ اس متا کا نجائز جو عورت کے ساتھ تعلق تھا اس پر قانونی قدغن حضرت امیر عمر نے لگائی تھی۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت اور مرد کا رشتہ نکاح پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے نتیجے میں جو امت کو، انسانیت کو نکاح کی صورت کے اندر جو انقلاب ملا تھا، جو نکاح کی صورت کے اندر رشتوں کا تقدس جو نبی نے بحال کیا تھا، وہ ایران کے اندر حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایران کے اندر ختم ہو چکا تھا متے کی صورت میں، حضرت امیر عمر نے اس نکاح کے قانون کو جاری کیا۔ بہن، بیٹی اور بیوی کا جو فرق پہلے مٹ چکا تھا وہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نظام نبوت اور نظام خلافت کے احیاء سے بہن بیٹی کے رشتے کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ لوگ اپنی بہن اور بیٹی سے شادی کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن کے نزول سے پہلے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ایران میں شمع اسلام کو روشن کیا۔ اس لیے ایرانی نصرات نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف
سازشوں کا ایک جال بنا ہے۔ یہ جو روایات جھوٹی سچی، جو قصے، جو واقعات، جو تاریخی روایات کے ذریعے ہمارے حضرات آپس میں سنی شیعہ لڑتے رہتے ہیں، یہ سارا فتنہ اصل میں یہود کا پروان چڑھایا ہوا ہے، اور یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقائق ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا یہ حقائق شیعہ سنی کی عصبیت سے بالا تر ہو کر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان اختلافات کو ہوا دینے میں یہود نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جھوٹی وضعی من گھڑت روایات کو فروغ دینے والے یہ یہودی مورخین ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مسلمانوں کو مختلف خانوں میں تقسیم کیا، اور غلط فہمی اور شکوک و شبہات کو فروغ دینے کے لیے زہر آلود لٹریچر تیار کیا ہے۔ اور آج تک مسلمان آپس میں جو شیعہ سنی جو دست و گریباں ہیں، یہ اصل میں یہودیوں کے لٹریچر اور یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں وہ ایسی روایات ہیں کہ جن روایات کو بالوں پر یہودیوں نے لگایا ہے۔ لہذا یہ ایران کی صورتحال تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے، پھر اس وقت یونان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے، یہ بھی ایک بہت بڑا تہذیبی مرکز تھا یونان۔ یونان میں بھی اعلانیہ بادشاہ کو خدا سمجھا جاتا تھا اور اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یونان کا مفکر اور قانون دان بادشاہ سولن تھا۔ یہ 5 صدی قبل مسیح کی بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تشریف آوری سے 5 صدیاں پہلے۔ یہ دور یونان کے عروج کا دور کہلاتا ہے۔ یونان کے فلسفیوں کو، یونان کی خاک سے بہت بڑے فلسفی اٹھے، سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، فیثاغورس، زینو اور ارشمیدس جیسے یہ عالمی شہرت یافتہ یہ فلاسفہ، یہ مناطقہ، یہ مفکرین، یہ مشاہیر، یہ یونان کے اندر پیدا ہوئے، اور مفکر بھی تھے، فلسفی بھی تھے، دانشور بھی تھے، طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے۔ یونان میں اتنے بڑے فلسفیوں کے پیدا ہونے کے باوجود وہاں انسان کا حال بڑا قابل رحم تھا۔ انسانی اخلاقیات انتہائی پست ہو چکی تھی۔ یونان کی کل آبادی 1 لاکھ تھی، اس کے مقابل غلاموں کی جو تعداد تھی وہ 65,000 تھی، یعنی ان میں زائد لوگ، نصف سے زائد لوگ جو تھے وہ کیا تھے؟ غلام تھے، اور وہ اپنے آقا کے ظلم اور ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ارسطو کے نزدیک بھی غلامی جائز تھی۔ اتنا بڑا دانشور کے باوجود بھی وہ اپنے ماحول سے اور وہاں کے حالات سے متاثر تھا۔ یونانی پیدائشی طور پر آقا تھے، اور غیر یونانی جو لوگ تھے عدلی پیدائشی طور پر کیا تھے؟ غلام تھے۔ لہذا جو یونانی ہوتا تھا وہ آقا بادشاہ ہوتا تھا، جو غیر یونانی ہوتا تھا وہ غلام ہوتا تھا۔ یہ یونان کی صورتحال تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے، روم، عہد نبوی سے پہلے روم میں بھی طبقاتی تقسیم عروج پر تھی، یعنی لہذا اعلیٰ، اوسط اور ادنا درجوں کے اندر لوگ منقسم تھے۔ ہر طبقے کے لیے الگ الگ قوانین تھے، بڑوں کے لیے الگ تھے، چھوٹوں کے لیے الگ تھے۔ لہذا اس طبقاتی تقسیم کے مطابق جرائم اور سزاؤں کی جو نظام نافذ کیا گیا تھا وہ طبقاتی تقسیم کے مطابق تھا۔ اگر ظلم اور ستم بڑا کرتا تو معاف ہوتا، چھوٹا ہوتا تو اس کو سولی پہ چڑھایا جاتا، اس کو پھٹے پہ چڑھایا جاتا، اس کو پھانسی دی جاتی۔ تو لہٰذا یہی وہ وجہ ہے کہ یہ جو روم کی صورتحال تھی، وہ بھی روم کے جو بادشاہ دانشور ہونے کے باوجود بھی وہ قرۂ ارض کے مالک تھے، اور آقا اور غلام کی تقسیم تھی۔ قرآن مجید نے آ کر یہ سارا جو ماجرا ہے اس کو آ کر کیا کیا ہے؟ قرآن نے آ کر بیان کیا ہے۔ ہندوستانی معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے، قرآن مجید کے نزول سے پہلے، ہندو معاشرہ، ہندی معاشرہ، ہندوستان کے اندر ذات پات کی ظالمانہ تقسیم حد سے آگے بڑھ چکی تھی۔ ستی کی رسم ہزاروں سال پہلے کی طرح آج بھی رہ جائے وہاں ہندوستان کے اندر۔ خاندانوں کے مرنے پر عورت کو جل مرنا چاہیے، ان کو جلا دیا جاتا۔ ایک زمانے میں ہندوستان بت پرستی کا سب سے بڑا گڑھ اور مرکز تھا۔ ہر گھر میں 20 بت لٹکے ہوئے تھے۔ 30 کروڑ بتوں کا ذکر کتب کے اندر، ہندو فلسفی سنمیات کی کتابوں کے اندر ان کا ذکر آتا ہے۔ لہذا ہندی معاشرے میں انسان 4 ذاتوں کے اندر تقسیم تھے: برہمن،
खश्तरी, वेश और शूदर। वेद के मुताबिक ब्राह्मण खुदा के सर से पैदा हुए, खश्तरी खुदा के बाजुओं से पैदा हुए, वेश खुदा के रानों से पैदा हुए, शूदर खुदा के पांव से पैदा हुए। इसलिए ब्राह्मण हुक्मरान उनको समझा जाता था कि हुक्मरान ब्राह्मण से हो सकता है। मजहबी और सियासी क़यादत और सियादत के हामिल लोग यही लोग होते थे। खश्तरी फौजी होते थे, वेश तिजारत और ज़राअत पेशा थे। शूदर बेचारे सिर्फ नौकर, गुलाम, बंदे और मजदूर थे। शूद्रों को किसी दूसरे तबके के लोगों से सलाम और हाथ मिलाने का कोई हक हासिल नहीं था। शूद्रों को वेद पढ़ने की इजाजत न थी, वो वेद नहीं पढ़ सकते थे। अगर कोई शूदर किसी बड़ी और ऊंची जात के लोगों से तल्लुक रखने वाले से अगर हाथ मिला देता तो उसका हाथ काट दिया जाता। अगर कोई शूदर वेद सुन लेता, उनकी मजहबी किताबें थी ना, तो शूदरों के कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल दिया जाता और वो हमेशा के लिए बहरे हो जाया करते थे। मामूली से मामूली जुर्म पर शूद्रों के जिस्मों पर तारकोल मलकर उन्हें आग लगा दी जाती थी। वो गरीब बेचारे तड़प तड़प कर मर जाया करते थे, कोयला बन जाया करते थे। शूद्रों बेचारों को किसी ऊंची जात के शख्स के साथ बैठना ममनू था और किसी ब्राह्मण के सामने बराबर बैठना, कुर्सी पर दो जुदा बराबर बैठना भी वो पीछे बैठते थे। लिहाजा शूद्रों की नापाक आंखें किसी पुत्र ब्राह्मण के चेहरे पर न पड़े, उनको पीछे बिठाया जाता था। ये था नबी अलैहिस्सलाम कुरान मजीद के नज़ूल से पहले, बेसत नबी से पहले दुनिया में इंसान दूसरे इंसान का पुजारी बन चुका था। इंसान सबसे ज्यादा बेकस, मजबूर और जेर दस्त और बेहकीकत बन चुका था और सतवत कुबरा, शौकत कैसर इंसान के लिए राहजन बन चुकी थी। हजारों तौक इंसान की गर्दन के हाथों में और पांव में पड़े हुए थे। काहिन, साहिर, जादूगर लोग ब्राह्मण, सुल्तान और अमीर समझे जाते थे। कलीसों और मंदिरों में अस्कफ, पादरी, पंडित, मानत इंसान को फंसाने के लिए दाम बिछाए रखे थे। लिहाजा इंसान की फितरत गुलामी और तबकाती कशमकश के बहस पस्त हो चुकी थी, तब्दील हो चुकी थी, मसख हो चुकी थी। इन घटाटोप अंधेरों के तनाजुर में नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। जंजीर गुलामी की जो थी उसको तोड़ने के लिए अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को इमामुल अहरार के तौर पर भेजा, इमामुल हुर्रियत के तौर पर भेजा। नबी अलैहिस्सलाम ने आकर यूनान की और रोम की और हिंद की सल्तनतें जो जवाल पजीर थीं, इस्लाम का फिर उरूज हुआ। लिहाजा गुलामों को आज़ादी, इज्जत नफ्स, तहफ़्फ़ुज़ ज़ात और लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। लिहाजा ये बात ज़रूरी है। आज हम ये जो पीरों के फितने, नाम निहाद आमलों के फितने, नाम निहाद मौलवियों के फितने, जगीरदारों के फितने और सरमायादारों के फितने, आज जात पात की तकसीम के फितने, ये सारे के सारे हम जितने लोग हैं आज मुख्तलिफ फितरों में मुब्तला हैं। इन फितरों से निकलने के लिए कुरान है, नबी अलैहिस्सलाम का निज़ाम है। लिहाजा रहबान, अहबार, फरीसीसी और रिब्बी, प्रोहत, पंडित, पीराने कलीसा, महनत, मंतरी, पादरी और मुजावर, ये सारे के सारे इनके पंजों को आकर कुरान ने आकर तोड़ा। लिहाजा आज भी हमारी सोचों पर ये जो मुख्तलिफ फिरकों के लोग सवार हैं, आज कुरान को न्यूट्रल होकर तमाम ऐनकों को, तमाम ठप्पों को उतार कर कुरान को समझना होगा।